You watching my Islamic channel Fatima Quran Academy. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ مزید فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم، بہت طعنہ دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ بھاگ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ حمالۃ الحطب ہے۔ مفسرین نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ حمالۃ الحطب نمیمہ چغلی سے کنایا ہے، اور نمیمہ چغلی کا نام الحطب ایندھن اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ عداوت کا سبب بنتی ہے، تو گویا یہ چغلی دشمنی کی آگ بھڑکاتی ہے۔ نمام چغل خور بری خبریں نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فاسق ٹھہرایا اور مومنوں کو حکم دیا کہ اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کریں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے وہ جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو خوب تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نہ جانتے ہوئے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر نادم ہو جاؤ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر حق کے تکلیف دیتے ہیں جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ چغلی کی حرمت حدیث سے یہ ہے، حدیث میں بھی چغلی کی مذمت آئی ہے جو کہ پیش نظر ہے۔ نمبر 1، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے لا يدخل الجنۃ نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، چغل خور کو قبر میں عذاب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلا کان احدہما لا یستتر من بولہ وکان الآخر یمشی بالنمیمۃ، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ایک شخص تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ چغل خور کی بد صفات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، اور بہت قسمیں اٹھانے والے کا کہا نہ مان، جو بہت طعنہ دینے والا، چغلی میں بہت بھاگ دوڑ کرنے والا، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے، اکڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام ہے۔ اس آیت کریمہ میں چغل خور کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں جو انسان کی بربادی کا موجب ہیں۔ جس میں چغلی پائی جائے تو وہ لازماً ان 8 صفات مذمومہ کا محتمل ہوگا، اور یہ انسان معاشرے میں بھی
اور اللہ کے دربار میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ چغل خور کی صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، حلافن، چغل خور بات بات پر قسمیں اٹھاتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، تبھی تو وہ اپنی بات کو پختہ اور قابل اعتماد بنانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ گویا وہ اپنی نظروں میں بھی ذلیل اور لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہے۔ نمبر 2، مہین، چغلی کرنے والا شخص اپنی نظروں میں بھی، معاشرے کی نگاہوں میں بھی اور خالق کائنات کی نظروں میں بھی حقیقی طور پر ذلیل ہوا کرتا ہے۔ ہماز، چغل خور اپنا عیب چھوڑتے ہوئے لوگوں کی چغلی کھاتا ہے، لوگوں میں فساد برپا کرتا ہے، اپنے کلام کو خوب تر کرنے کے لیے اوروں کی چغلی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 4، مشاء بنمیم، لوگوں میں فساد کی بو پیدا کرتا ہے۔ فساد برپا کرنا اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے اور لوگوں کی چغلیاں اٹھا کر چلنا پھرنا اس کی صفت بن چکی ہے۔ نمبر 5، مناع للخیر، خیر کا معنی مال و دولت بھی ہے اور ہر بھلائی کا کام بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوا کہ خود بھی کنجوس ہے اور دوسروں کے بھی کنجوسی کا حکم دیتا ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ خود بھی نیکی کے قریب نہیں جاتا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ ایسے ہی فرعون کی خصلت اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، جہنم میں پھینک دو۔ تم دونوں فرشتوں ہر زبردست ناشکرے کو، جو بہت عناد رکھنے والا ہے، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا لیا، پس دونوں فرشتوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ نمبر 6، معتد، چغل خور عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی حدودوں سے تجاوز کرتا ہے۔ جس برائی کو اللہ تعالیٰ غضب کی نظروں سے دیکھتے ہیں، چغل خور کے لیے ایسے کام صرف لازمی بن جاتی ہے، گویا کہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے اور اس کا نام ہی گناہ گار بن جاتا ہے۔ نمبر 7، عتل، عتل کے معنی بدخو، اکڑ مزاج، سخت دل، اور یہ ایسی صفت ہے جو دل کی سختی کے متعلق ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس کی شخصیت غیر مقبول ہو جاتی ہے، پھر وہ مکروہ اور ناپسند شخص بن کر دنیا میں زیادہ بسر کرتا ہے زندگی۔ سیدنا حارثہ بن وہب الخزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الا اخبرکم بأہل الجنہ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ، الا اخبرکم بأہل النار کل عتل جواز مستکبر، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ عاجز اور ضعیف ہیں، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ضرور پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر اکڑ مزاج، بھاری جسم والا اور تکبر کرنے والا۔ نمبر 8، ذنیم، اس کا معنی بدذات، بد اصل بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے نزدیک ذنیم سے مراد زنا کی اولاد ہے، لہٰذا ولد زنا کوئی بات نہیں چھپائے گا، جو سنا آگے بتلا دے گا۔ یہ چغل خور کے لیے لعنت کا ایک طوق ہے جو اس کی زندگی میں اس کے گلے میں ہے
اور قیامت کے روز اس توق کو لیے ہوئے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ چغلی کے متعلق سلف کے اقوال یہ ہیں: نمبر 1، صاحب عباد رحمہ اللہ کو کسی چغل خور نے خط بھیجا تو آپ رحمہ اللہ نے اس کے خط کے جواب میں لکھا: چغلی ایک ذلیل حرکت ہے، اگرچہ فی الوقت وہ بھلی معلوم ہی کیوں نہ ہو، اور چغل خور پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، امام محمد بن کعب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ مومنوں کے لیے سب سے حقیر اور بری حرکت کون سی ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: زیادہ کلام کرنا، کسی کا عیب ظاہر کرنا، اور ہر آدمی کی سنی سنائی بات قبول کرنا۔ نمبر 3، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس کسی شخص نے کسی کے خلاف باتیں کہی تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو چاہے تو ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں، اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس آیت کا مصداق ہے: ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اس آیت کا مصداق ہے: ہماز مشاء بنمیم، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے معاف کر دیتے ہیں، اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی بھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: چغلی گھر کی تباہی کا ذریعہ ہے، چغل خور اللہ کی رحمت سے بعید ہے، اور چغلی سے پرامن معاشرہ قتل و غارت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں: بیٹا، چند خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تم لوگوں پر سرداری کرو گے۔ قریب اور دور والے سے اخلاق سے پیش آنا، باعزت انسان سے اپنی جہالت کو روکے رکھنا، اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنا، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا، ان کو ہر چغل خور کی بات قبول کرنے سے منع کرنا، کیونکہ چغل خور فساد پھیلاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، اور ایسے دوست بنانا جو تیری عدم موجودگی میں تیرے اوپر عیب نہ لگائیں، تو بھی ان پر عیب نہ لگانا۔ نمبر 5، امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو تیرے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے تو یقیناً وہ تیری چغلی بھی کسی کے سامنے کرتا ہوگا۔ انسان چغلی کیوں کرتا ہے؟ چغلی کرنے کے چند ایسے خفیہ عناصر ہیں جن کے باعث انسان چغلی جیسے قبیح عمل بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، لا علمی، بہت سے لوگ چغلی کی حرمت کو بالکل نہیں جانتے، وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ کسی بھائی کی چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 2، غصہ کرنا، بعض لوگ جانتے ہوئے بھی انسان کی چغلی کیے جاتے ہیں، یہ وہ محض اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، کسی کو نقصان پہنچانا، بعض دفعہ چغلی کا مقصد دوسروں کو فقط نقصان پہنچانا ہوتا ہے، حالانکہ مسلمان کو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایسی صورت میں انسان اپنے بھائی کی چغلی بھی کر رہا ہوتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، دوستوں کا تقرب، بہت سے اپنے عزیزوں اور اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے لوگوں کی چغلی کرتے ہوئے ان کی رضامند اور اللہ کی ناراضگی خرید لیتے ہیں۔ نمبر 5، ہنسی مذاق، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی مجلس چغلی سے خالی نہیں ہوتی، بات بات پہ چغلی ان کا رویہ بن چکا ہے۔ وہ ہنسی مذاق میں چغلی جیسے مذموم عمل کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، سستی شہرت کا حصول، بعض لوگوں کی چغلی فقط اس لیے کرتے ہیں کہ میرا نام روشن ہوگا، اور لوگ بہت بہادروں کی لسٹ میں شامل کریں گے جو حقیقت کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.